الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے سورہ فیل کی تفسیر پیش کی جائے گی. فیل عربی میں لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہاتھی. چونکہ اس سورت کے اندر ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فیل ہے. اور یہ ہاتھی والا واقعہ جو پیش آیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے. آپ کی ولادت 570 عیسوی میں ہوئی اور آپ کی ولادت کے 50 یا 55 دن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. یہی وجہ ہے کہ مؤرخین جو تاریخ لکھنے والے، ہسٹری لکھنے والے حضرات ہیں، جب وہ یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کی ولادت، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، یعنی جو ہاتھی کا واقعہ پیش آیا تھا اس سال کے اندر اللہ کے نبی کی پیدائش ہے، تو اس کو اس طرح یاد کیا جاتا ہے. خیر، واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یمن کے اندر پہلے شاہان حمیر کی حکومت تھی. شاہان حمیر کا آخری بادشاہ دو نواس ہے، اور یہ لوگ بت پرست تھے، بت کی پوجا کرنے والے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے. لیکن اس وقت یمن کے اندر کچھ نصرانی آباد تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے. اور ذو نواس جو کہ شاہان حمیر کا آخری بادشاہ ہے، وہ بت پرست تھا، تو اس نے ان نصارہ پر اور ان عیسائیوں پر، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر، ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں پر خوب مظالم ڈھائے اور خوب ان کو ستایا، حتیٰ کہ اتنی تکلیف پہنچائی کہ حد ہی کر دی. ایک خندق کھودی اور اس خندق کے اندر آگ کو بھرا، اور اس آگ کے اندر اس زمانے میں 20,000 عیسائیوں کو اس میں ڈال دیا، وہ جل کر خاک ہو گئے. اتفاق سے 2 بندے کسی بھی طریقے سے بچ کر نکل گئے. وہ بھاگ گئے، پہنچے شام کی طرف. شام کا بادشاہ شاہ قیصر روم، اس کے پاس جا کر شکایت کی
کہ یمن کے اندر ایسی پرستھتی ہے، ایسی حالت ہے ہم نصارہ کی، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی اور اللہ کو ماننے والوں کی، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا، آپ ذرا انصاف دلائیے ہمیں۔ قیصر روم نے کیا کیا؟ اس نے شاہ حبشہ کا حوالہ دے دیا اور شاہ حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ چونکہ حبشہ کا بادشاہ نصرانی تھا اور یمن سے زیادہ قریب حبشہ ہے، تو حبشہ کے بادشاہ کو کہا کہ بھئی ایسے ایسے مظالم آپ کی لوگوں پر ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر، آپ کچھ ایکشن لیجئے۔ خیر، شاہ حبشہ نے کیا کیا؟ اس کو سنجیدگی سے لیا اور اس نے 2 کمانڈر ابرہہ اور اربات، ان 2 کمانڈروں کی ماتحتی میں ایک عظیم الشان فوج بھیجی حملہ کرنے کے لیے یمن کے لوگوں پر۔ ان دونوں کمانڈروں کی ماتحتی میں یہ فوج یمن میں آئی اور ذو نواس اور ان کی حکومت کا خاتمہ کیا اور ان لوگوں کو اس کے مظالم سے نجات دلائی۔ ذو نواس بھاگ گیا، سمندر میں ڈوب گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ خیر، جو لشکر وہاں شاہ حبشہ کی طرف سے حملہ کرنے کے لیے پہنچا، ان کی وہاں حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن سیاست ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اپنے ہی ساتھی کی کامیابی کو دیکھا نہیں جاتا۔ 2 کمانڈروں میں آپس میں بھڑت ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ پاور میرے پاس رہے، تو ارباب اور ابرہہ یہ ایک دوسرے پر غالب آنے کے لیے ان دونوں میں بھی لڑائی ہوگی۔ بالآخر ابرہہ غالب آ گیا اور ارباب مغلوب ہو گیا، اور شاہ حبشہ نے ابرہہ کو وہاں کا یمن کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس طریقے پر یمن پر بھی شاہ حبشہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ چونکہ ابرہہ نصرانی تھا اور بڑا پرزور آدمی تھا، پرجوش آدمی تھا، اس نے سوچا کہ میں ایک کنیسہ کی تعمیر کروں۔ یہ کوئی عبادت گاہ ہوگی کنیسہ، کہ میں اس کی تعمیر کروں۔ لہذا اس نے قلیس نامی ایک ایسا کنیسہ تعمیر کرایا کہ جس کی اونچائی اتنی تھی، اس کو سونے سے، جواہرات سے، چاندی سے اور مختلف ایسی قیمتی چیزوں سے اس کو تعمیر کیا، اور اس کی اونچائی اتنی تھی کہ انسان آسمان کی طرف دیکھے اس کی نظر اس کی اونچائی تک نہ پہنچ سکے، اتنا اونچا اور اتنا قیمتی جواہرات سے اس نے کنیسہ تعمیر کروایا۔ اور لوگوں میں اس بات کا اعلان کیا، لوگوں میں دعوت چلائی۔ جو لوگ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے تھے کہ آپ کیوں بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہو؟ میں نے دیکھو کتنا خوبصورت کنیسہ تعمیر کیا ہے، یہاں آؤ، اس کی زیارت کرو، اس کی عبادت کرو۔ خیر، یمن کے اندر بت پرستی اس کا رواج ہو گیا تھا، عام ہو گئی تھی، لیکن ان کے مزاج میں، ان کے دلوں کے اندر کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کی محبت برقرار تھی، پیوستہ تھی۔ ملت ابراہیمی اور دین ابراہیمی کی عظمت ان کے دل میں تھی۔ ان کو اس کا یہ اعلان بھاری گزرا۔ لہذا یمن میں جو عرب قبائل تھے، انہوں نے اس کے خلاف جنگ چھیڑی، عداوت مول لی، دشمنی مول لی کہ یہ صحیح نہیں کیا اس نے۔ لہذا دشمنی ایسی بڑی کہ ایک آدمی نے عرب کے ایسا کیا کہ اس نے جو کنیسہ تعمیر کیا تھا وہاں جا کے اس نے پاخانہ کر دیا۔ اب بھائی صاحب کو بہت غصہ آیا، ابرہہ بہت غصے سے درہم برہم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ایک قافلہ اس قلیس نامی کنیسہ جو تعمیر کیا تھا اس کے قریب کسی جگہ پر ایک قافلہ ٹھہرا ہوگا۔ جب انہوں نے بھی یہ سنا کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے
تو اس قافلے والوں نے اس میں سے کسی نے اپنی ضرورت کے لیے آگ لگائی ہوگی، کھانا بانا پکانے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، روشنی کے لیے آگ لگائی، لیکن اس آگ کو اس نے چلتا کر دیا اور اس آگ کو ایسے ہی چھوڑ کر وہ روانہ ہو گیا۔ لہذا وہ آگ پہنچتے پہنچتے اس کے کنیسہ کو، کچھ حصے کو اس نے جلا دیا۔ لہذا ابرہہ اور زیادہ غصے ہو گیا اور اس نے سوچا کہ جس کعبۃ اللہ کی خاطر انہوں نے میرے کنیسہ کو نقصان پہنچایا ہے، اب میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، اب میں خبر لیتا ہوں۔ اور اس نے پلاننگ شروع کر دی اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کی، ڈھیر کرنے کی اور ختم کرنے کی۔ لہذا اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، ایک عظیم فوج تیار کی، شاہ حبشہ کی اجازت لی۔ شاہ حبشہ نے اجازت تو دی، لیکن ساتھ ساتھ میں جو اس کا بہترین اور سب سے اچھا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، وہ اس کے سپرد کیا کہ اس محمود نامی ہاتھی پر سوار ہو کر جاؤ اور کعبۃ اللہ کو مسمار کرو، اس کو ڈھیر کرو۔ اور اس کے علاوہ 8 ہاتھی اور دیے، اور تجویز یہ پایا کہ ان ہاتھیوں کے ذریعے کعبۃ اللہ کو گرانا ہے، ہلاک کرنا ہے۔ اور یہ ترکیب بتائی کہ اس طور پر ہلاک کرنا ہے کہ کعبۃ اللہ کے جو ستون ہیں، ان ستون کے اندر لوہے کی زنجیریں ڈالو اور ان زنجیروں کو ڈال کر پھر اس کا کڑا یہ ہاتھی کے گردن میں ڈالو، پھر ہاتھی کو چلاؤ تاکہ بنیاد اور جڑ سے ہی کعبۃ اللہ کی تعمیر ختم ہو جائے، اس کا نام و نشان نہ رہے۔ خیر، وہ ابرہہ 60,000 کے لشکر عظیم اور بہت بڑی فوج کے ساتھ کعبۃ اللہ کو ہلاک کرنے کی پلاننگ کے ساتھ نکلا۔ دوران سفر اس کو بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑنا تھا، چونکہ قبائل عرب چاہے بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ان کے دل کے اندر کعبۃ اللہ کی عظمت تھی۔ وہ اس زمانے میں بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ میں شریک ٹھہراتے تھے، لیکن پھر بھی کعبۃ اللہ کی تعظیم تھی، عبادت کرتے تھے، باقاعدہ طور پر حج کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ تو کسی نہ کسی درجے میں ہر ایک کے اندر کعبۃ اللہ کی عظمت تھی۔ راستے میں یمن میں ہی ان کو واسطہ پڑ گیا، عرب کے کچھ قبائل، ایک لشکر جمع ہوا ذو نفر کی قیادت میں، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ اس لشکر کو آگے بڑھائے اور منہ کی کھائے اور ان پر سخت ترین عذاب اترے، اس لیے اللہ نے وہاں ان کو بچا لیا۔ ذو نفر کی قیادت والے لشکر کو شکست ہوئی اور اس نے سوچا کہ اس ذو نفر کا کام تمام کر دوں، لیکن اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے میں آگے آپ کے کام آ جاؤں۔ تو پھر اس نے اس کو زنجیروں سے جکڑ دیا اور اپنے قافلے کے ساتھ لے لیا، قید کر لیا۔ جب آگے گئے ہیں تو قبیلہ خثعم کے راستے سے ان کا گزر ہوا، وہاں پہنچے تو وہاں پر بھی نفیل ابن حبیب یا حبیب، ان کے جو نوجوان لڑاکے تھے، ان لڑاکوں نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی فیل رہے، ناکام رہے، اور نفیل کو بھی انہوں نے قید کر لیا اور اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو بڑھتے بڑھتے راستے میں طائف آیا، لیکن طائف والے تو پہلے سے ڈر گئے، ان کو پتا چل گئی تھی یہ خبر کہ آگے 2 لوگوں کی حالت کیا ہوئی ہے، آگے 2 مقام پر یہ کیا تہلکہ مچا کے آئے اور ان کی کیا لت لگائی ہے، کیا گت بنائی ہے، لہذا ہمیں حملہ نہیں کرنا۔ وہ مقابلے سے باز رہے اور ان کو فکر تھی، کیونکہ وہ لات جو بت تھا اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں ابرہہ ہماری عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے، ڈھیر کر دے، اس سے اچھا ہے بھی ہماری بھلائی اس میں ہے کہ ہم ان سے مقابلہ نہ کریں تو اچھا ہے۔ خیر، وہ لشکر آیا تو انہوں نے ان سے مقابلہ کرنے کے بجائے یہ کہا بھی ہم آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے، آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو ایک آدمی آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں، وہ آپ کو راستہ دکھلائے گا، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، لیفٹ رائٹ، اس طرح وہ آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کی ہیلپ کے لیے ایک آدمی بھیجتے ہیں، ہم کو نہیں لڑنا آپ کے ساتھ۔ خیر، انہوں نے ایک آدمی بھیجا
اور جاتے جاتے سفر کے منازل طے کرتے کرتے وہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، قیام وہاں کیا۔ اور مکہ کے باہر جس بستی میں وہ ٹھہرے تھے وہاں مکہ کے جو اونٹ تھے لوگوں کے، وہ چرنے آیا کرتے تھے، لہذا ان سارے اونٹوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، ان پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جب قبضہ کر لیا اور پھر انہوں نے ایک آدمی کو جو ان کے ساتھ تھا، قبیلے حمیر کا ایک آدمی، اس کو انہوں نے کہلا لے کر بھیجا کہ مکہ میں جا کر اعلان کر دو، بتا دو ان کو کہ بھئی ہم کو آپ سے دشمنی نہیں ہے، ہم کو اللہ کے گھر سے عداوت ہے، دشمنی ہے، آپ ہمارا مقابلہ کریں گے تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ ہم کو چھیڑیں گے نہیں، ہم کو اپنا کام کرنے دیں گے تو ہم آپ کا کوئی بال باقا نہیں کریں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہم اس کام کے لیے آئے ہیں۔ جب مکہ میں جا کر اس آدمی نے یہ خبر دی ہے تو لوگوں نے کہا بھی ہمارے سردار عبد المطلب ہے، آپ ان کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس گئے اور ابرہہ کی یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس گھر کے مالک ہے، اس کی حفاظت اللہ کریں گے، تم کون ہوتے ہو نقصان پہنچانے والے، اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، ایسا کہا۔ تو اس آدمی نے کہا ایک کام کرو، آپ ہمارے ابرہہ جو سردار ہیں ان سے ذرا ملنے چلو۔ خیر عبد المطلب ان کے ساتھ ملنے گئے، اور ملنے گئے تو دور سے جب ابرہہ نے دیکھا کہ ایک صاحب وجیہ آدمی آ رہا ہے، چونکہ اونچے قد کے تھے اور ایک وجاہت تھی، ان کا ایک جلال تھا، تو ان کے رعب کی وجہ سے وہ ابرہہ جو سواری پر بیٹھا ہوا تھا، سوار تھا، وہ نیچے اتر گیا، اتنا رعب پڑا اس کے دل پر۔ لیکن جب عبد المطلب پاس میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے 200 اونٹ پر آپ کے لشکر نے قبضہ کیا اور میرے حوالے کر دو۔ تو پھر ابرہہ کا غصہ اور اس کا جو خوف تھا، ڈر جو پیدا ہوا تھا جلال کی وجہ سے، وہ تھوڑا مان پڑ گیا، ختم ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ بھئی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جس کعبۃ اللہ جو تمہارے مذہب کی بنیاد ہے، تم میرے پاس آ کر منت سماجت کرو گے، درخواست کرو گے کہ بھئی ایسا کام مت کرو، اللہ کا گھر ہے، مت ڈھاؤ اس کو، مت گراؤ، مجھے تو ایسا لگا، اور تم تو اپنے اونٹوں کی درخواست کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ بھئی اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں اس کی درخواست کر رہا ہوں، اور جس کو ڈھانے کی اور جس کو گرانے کی تم بات کر رہے ہو وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ کہا اور وہ کہہ کر چل دیے۔ خیر مکہ میں آئے، کچھ سردار کو لے کر وہ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے کڑے کو پکڑ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس گھر کا مالک تو ہے مولا، اپنے گھر کی حفاظت کرنا، ان صلیب اور ان دشمنوں کو غلبہ مت دے دینا، اپنے گھر پر اپنے گھر کی حفاظت کرنا۔ اور سب کو اعلان کر دیا کہ بھئی آپ اپنے اپنی وادیوں کے اندر، پہاڑوں میں، گھروں میں، کہیں سب جگہ پہ دیواروں میں جا کر چھپ جائیے، اور کہیں اللہ کا عذاب آئے گا، ایسی غلط حرکت ہونے جا رہی ہے تو ہم اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں نہ آ جائے، اس لیے سب اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے جاؤ۔ سب اپنے اپنے ٹھکانے پر ہو گئے اور ابرہہ کا کارنامہ دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خیر صبح ہوئی اور لشکر کو تیار کیا، سب بندی کی کہ بھئی حملہ کرنے جانا ہے۔ تو ایک آدمی ایک قبیلے کا آدمی جو تھا ان کے ساتھ ہو لیا تھا، اس نے اس ہاتھی کے کان میں جو کہ بادشاہ حبشہ نے ابرہہ کو دیا تھا، محمود، اس کے کان میں جا کر کہا کہ بھائی تو اللہ کی امان میں ہے، اللہ کے حرم میں ہے۔ ہاتھی کے کان میں کہا۔ اس کا اثر یہ ہوا اس بات کا کہ ہاتھی کو اٹھا رہے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہا ہے، اس کو لوگ تیار کر رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں کہ چلو بھئی آگے چلنا ہے، لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔
اس کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے کسی بھی طریقے سے اس کو اٹھانے کی جو شکلیں ہوتی ہیں وہ اپنا اپنا کر بڑی مشکل سے وہ کھڑا ہوا، لیکن آگے چل ہی نہیں رہا ہے۔ جب اس کو یمن کے راستے کی طرف چلا رہے ہیں تو چل رہا ہے برابر، جب اس کو مشرق کی طرف چلا رہے ہیں چل رہا ہے برابر، لیکن جیسے ہی اس کو مغرب کی طرف جہاں کہ کعبۃ اللہ ہے وہاں چلانے جا رہے ہیں تو گاڑی سٹاپ ہو جاتی ہے، نہیں چل رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ خیر، ابھی اسی ماتھا چپی کے اندر وہ مبتلا تھے کہ لشکر کو آگے کیسے بڑھائیں۔ اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر عذاب کے لیے اللہ نے ایسی شکل اپنائی کہ سمندر کے راستے سے اللہ نے پرندوں کے ایک جھنڈ کو بھیجا، پرندوں کے ایک جھنڈ کو روانہ کیا کہ جس کی چونچ کے اندر ایک کنکری پتھر کی تھی اور ان کے دونوں بازوؤں میں ایک ایک کنکری، یعنی ہر پرندے کے پاس 3 کنکری تھی، اور وہ پرندے اگر وہ کنکری پھینکتے اور ان کی کنکری ان لوگوں کے بدن پر پڑتی تو ان کے سر کو پھاڑتی ہوئی، چیرتی ہوئی، بدن کو چیرتی، گویا کہ ریوالور سے گولی نکلے تو کیسی دھڑاک سے نکلتی ہیں اور ایک ہی منٹ میں خلاص کر کے رکھ دیتی ہے، تو اس طرح گویا کہ ریوالور سے گولی نکلی ہو تو پتھر کی کنکری ایسا کام کر رہی ہے کہ ان کے سینے کو، ان کے بدن کو چیر پھاڑ کر زمین کے اندر دفن ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ نے عذاب بھیجا ان پر، بہت سارے لوگوں کی موت وہیں پر واقع ہو گئی، سارے لوگ وہیں، کچھ لوگ اس کے اثرات سے، اس کنکری کے آنے کے اثرات سے ان پر ایسا ان کو لگی نہیں بلکہ چھو کر گئی ہے، ان کے اثرات سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ چیچک ہم نے سنا تھا پہلے تفسیر میں، ان کو ایسے، یعنی جس کو ہماری گجراتی زبان میں اچھبڑے بولتے ہیں، کہ ان کو ایسے پھوڑے ہو گئے بڑے بڑے بدن کے اندر۔ ابرہہ بھی اس کے اثرات سے متاثر ہوا۔ سب لوگ وہاں نہیں مرے، اگر ابرہہ کے سمیت سارا لشکر وہیں ڈھیر ہو جاتا، مر جاتا، تو پھر یمن والوں کو پتہ کیسے چلتا کہ بھئی اللہ کے گھر کو گرانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ خیر، کچھ لوگ مر گئے اور کچھ لوگ بھاگنے لگے یمن کے راستے کی طرف، اس سے متاثر ہوئے۔ ابرہہ بھی انہی میں سے تھا، بھاگتے 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 ہوئے کسی بھی طریقے سے وہ راستے میں اس کی انگلیاں کٹ رہی ہیں اور پیپ پورے بدن کے اندر پھیلا جا رہا ہے، بہہ رہا ہے، اتنی بھیانک اور گمبھیر حالت کے اندر وہ یمن پہنچتا ہے اور اسی کے اندر اس کی جان چلی جاتی ہے، وہ جاں بحق ہو جاتا ہے۔ اتنی خطرناک، عبرتناک سزا اللہ نے اس کو دی ابرہہ کو، جس نے اللہ کے گھر کو گرانے کی کوشش کی، ڈھانے کی پلاننگ کی، اس کا اتنا عبرتناک انجام ہوا۔ یہ واقعہ سورہ فیل کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کے اندر خاص طور پر یہ چیز بیان کی گئی ہے، اس کا ترجمہ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ پورا واقعہ آپ نے سنا تو اس کو ہم ترجمے کی روشنی میں منطبق کریں گے کہ کیسے اس نے اللہ کے گھر کو ڈھانے کی کوشش کی اور اللہ کی طرف سے ان اصحاب فیل پر، ہاتھی والوں پر کیسا اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ چلیے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اللہ نے ان کے مکروں کو، ان کی چالوں کو چکنا چور کر دیا، بیکار کر دیا؟ آپ نے نہیں دیکھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے ان پر پرندوں کو جو جھنڈ کی شکل میں غول در غول، غول کے غول پرندے ان پر بھیجے گئے۔ کیا کیا انہوں نے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا اور کیا اثرات ہوئے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ فجعلہم کعصف مأکول،
ان کنکریوں کے اثرات کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا. آدمی جو کھیتی کرتے ہیں تو کھیتی پوری کٹ جانے کے بعد جو بھوسا بچ جاتا ہے اس کی حیثیت کیسی ہے؟ ان کی حیثیت اور ان کی حالت اس بھوسے کی سی کہ کھایا ہوا بھوسا. جانور اس کھیتی کرنے کے بعد جو کچرا اور جو بھوسا پڑا رہتا ہے اس کو جب جانور کھاتا ہے تو جب وہ نکالتا ہے تو نہایت ہی نرم اور قابل نفرت، جس کو دیکھ کر آدمی کو گھن محسوس ہو، نفرت محسوس ہو، ایسی حالت ان کی ہو پڑی تھی. ان کی اللہ نے ایسی خطرناک ان کو سزا دی کہ ان کو دیکھ کر بھی لوگ گھن محسوس کر رہے، اتنے پیپ کے اندر اور انگلیاں کٹ رہی ہیں اور اتنی خطرناک سزا انہوں نے دی. اور اللہ نے کیا خوبصورت تعبیر فرمائی کہ وہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے اور پھر جب نکالتا ہے تو کتنا وہ نفرت والا ہوتا ہے کہ کتنی آدمی کو گھن محسوس ہوتی ہے. ایسی ان کی حالت ہو گئی. تو یہ آپ حضرات کے سامنے سورہ فیل کا مفصل واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا. انشاءاللہ کل اللہ نے ساتھ دیا تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی. صدق اللہ.